السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسے میں آپ پڑھا ہوں آپ پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعہ کے تمام اساتذہ کرام، عالم و عالمات اور حاضرین مجلس اور جامعہ کی تمام طالبات، نام بولنے کا اپنے پاس میں ابھی وقت نہیں ہے، اس لیے اصل کلام پر جانے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا وقت ہے کہ جامعہ معینیہ ازہر العلوم لبنات میں اس کے تاج الشریعہ ہال کے اندر ختم بخاری کا یہ پہلا پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ سال بسال یہ سلسلہ چلتا ہی رہے اور ایک نہیں ہزاروں عالمات بن کر کے دنیا میں اس ادارے سے رونما ہوں اور پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کا کام انجام دیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے چار دلیلیں ہیں جن سے ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں، ثبوت فراہم کرتے ہیں، اپنی اور لوگوں کے دلوں کی تسکین کا باعث بناتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید ہے، جسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے انہی الفاظ کے ساتھ میں پڑھ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بطور وحی کے سنایا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے سن کر کے یاد کر کے اپنی امت کو بتایا، تو اس کا تعلق تلاوت کے ساتھ میں ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید پہلے سے لے کر آخر تک تمام کے تمام جو الفاظ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ ہیں۔ قرآن پاک میں ایک بھی لفظ نہیں ہے جو کسی مخلوق کا اس میں ملایا گیا ہو۔ تو پورا قرآن وحی مطلوع کہا جاتا ہے کہ بطور تلاوت کے پہنچایا گیا اور بطور تلاوت کے ہم لوگوں کو سنایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کو وحی مطلوع ہی سے تعبیر فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید فرقان حمید پورا کے پورا یہ وحی مطلوع ہے، اور اللہ نے الفاظ بھی اپنی طرف سے ہم لوگوں کو عطا فرمائے ہیں، اور مضامین تو انہی الفاظ کے ساتھ میں متعلق ہے۔ یہ اور بات ہے
کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ ہیں اس کا تعلق ہم لوگوں کے ساتھ میں ہے، اور اس کا جو معنی ہے اس کا تعلق علم الہی کے ساتھ میں ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے اس حصے کو جس کا تعلق علم الہی کے ساتھ ہے اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے، اور جس کا تعلق ہم لوگوں کے ساتھ میں ہے اس کو کلام لفظی کہا جاتا ہے۔ کلام نفسی اور لفظی کا ذکر آیا تو ہم امام بخاری کا بھی ذکر اس سلسلے میں کریں گے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا ہی کے تھے، لیکن علم سیکھنے کے لیے آپ نے دور و دراز علاقوں کا سفر کیا، اور بعد میں جب بڑے محدث اور امیر المؤمنین فی الحدیث بن کر کے جو بخارا میں دوبارہ واپس آئے تھے تو علماء کے اندر بہت سارے اچھے اوصاف ہوتے ہیں، مگر ایک وصف ایسا ہے کہ جس نے شیطان کو تباہ کر دیا عالم ہونے کے باوجود، وہ وصف پہلے سے لے کے آج تک علماء میں الا ماشاء اللہ وہ وصف ایسا چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء کرام کو لوگوں نے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی ہے حسد کی بنیاد۔ حضرت امام بخاری کا درجہ بڑا اونچا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ درس نظامی میں حدیث کی آخری کتاب کی حیثیت سے بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، اور کتابوں میں بھی اس کا بڑا اونچا درجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صحت کے بعد میں اگر کسی اور کو اصح الکتب کہا جاتا ہے تو وہ درجہ بخاری شریف اور اس کے بعد میں مسلم کو حاصل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں جن لوگوں کو حسد تھا تو انہوں نے بخارا کے حاکم سے کہا کہ آپ امام بخاری سے کہو کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو گھر پہ آ کے بخاری کا درس سنائیں۔ تو بادشاہ نے لکھ کر کے بھیجا کہ امام بخاری سے کہیں کہ بخارا میں رہتے ہیں، درس کرتے ہیں، لیکن ہم حاکم ہیں اور ہمارے بچے محفوظ جگہوں پر ہی درس لے سکتے ہیں، اس لیے ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ کو ہمارے یہاں آنا پڑے گا اور الگ سے درس قائم کرنا پڑے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے منع فرما دیا کہ اولاً تو ہم حاکموں کے در پہ جا کے رسول کے علم کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ جب حضور کی وراثت ہے تو سب کے لیے ہے، تو اس میں کوئی خصوصیت بھی ہم قائم کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ہم آپ کے یہاں آئیں گے، لیکن جس وقت درس ہو رہا ہو تو ہم بیٹھیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امام بخاری نے بھی اس سے بھی منع فرما دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کی وراثت سے ہم کسی کو روک دیں، کوئی لینا چاہے اور کہے کہ نہیں آپ بیٹھ نہیں سکتے، آج حاکم بھی بیٹھے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو حاکم کو انہی لوگوں نے برگلایا تھا کہ جو امام بخاری کے ساتھ میں حسد رکھتے تھے۔ تو حاکم وقت نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ ہمارے بخارا میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو وہ امام بخاری کے جن کو 3 میل کے سفر سے جب آ رہے تھے نا تو استقبال کے لیے بخارا کے لوگ پہنچے تھے کہ امام بخاری ہمارے علاقے کے ہیں اور بڑے عالم بن کے یہاں تشریف آ رہے، ان کے استقبال کے لیے 3 میل کا سفر کیا تھا، وہاں سے ویلکم کر کے اپنے شہر میں لائے تھے۔ مگر حسد ہی کی ایک بنیاد تھی کہ حاکم کو برگلایا گیا، تو حاکم نے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے مطالبہ کو کلام رسول اور کلام اللہ کی اعجاز کو برقرار رکھنے کے لیے منع کر دیا۔ تو حاکم وقت آپ سے ناراض ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ آپ ہمارے یہاں نہیں رہ سکتے، مگر چونکہ عوام جو تھی وہ سبھی امام بخاری کے ساتھ میں تھی، اس لیے بظاہر ان کو نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس زمانے میں معتزلہ وغیرہ کا بہت سارا اختلاف یہ کلام نفسی اور لفظی کے درمیان رہا ہے، اور ہمارے علماء نے علماء کرام نے پھر اس میں تشریح فرمائی کہ بھئی کلام نفسی کا مطلب کیا ہے، کلام لفظی کا مطلب کیا ہے۔ ایک کلام لفظی وہ ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں، اور ہمارا ادا کرنا ہر لفظ ایک لفظ کے بعد میں ہوتا ہے، ہر حرف ایک حرف کے بعد میں ہوتا ہے، مسلسل کبھی نہیں ہو سکتا ہے ہمارا کلام۔ تو وہ ایک حادث کلام ہے، پیدا شدہ کلام ہے، اور وہ مخلوق کلام ہے۔ تو
تو قرآن مجید فرقان حمید تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے کلام اللہ، تو وہ تو قدیم ہے، اور ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے وہ تو حدیث ہے، چونکہ ایک کے بعد ایک آتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اختلاف اس زمانے کا تھا کہ کچھ لوگوں نے پورے کلام کو چاہے لفظی ہو چاہے نفسی ہو، اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مخلوق نہیں بلکہ قدیم ہے، اور علماء کلام نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی، تو انہوں نے دو حصے بنائے کہ بھئی کلام لفظی کو قدیم کہنا یہ تو واضح مغالطہ ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ متعلق ہے، اور ہمارا کوئی بھی جو فعل ہے یا ہماری صفت ہے سب کی سب حدیث ہے، کوئی بھی قدیم نہیں ہے، تو ہم اپنے الفاظ کو قدیم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو علماء اہل سنت والجماعت نے اس زمانے میں یہ اتفاق کیا کہ ہم کلام اللہ کے دو حصے کریں گے، ایک وہ کلام ہے جس کا تعلق بندوں کی ادائیگی کے ساتھ میں ہے، اور ایک وہ کلام ہے جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے جس کا تعلق اللہ کی صفت کے ساتھ میں ہے۔ تو جو اللہ کی صفت سے متعلق ہے وہ تو قدیم ہے، اس کے اوپر کوئی آدمی حدیث کا دعویٰ کرے گا تو آؤٹ آف اسلام بھی ہو سکتا ہے، اور جو بندوں کے ساتھ میں ہے وہ حدیث ہی ہے، اس کو قدیم کہنا یہ بالکل واضح مغالطہ ہے، اور ایک مسلمان اس کا قول نہیں کر سکتا ہے۔ اور امام بخاری اہل سنت والجماعت کے عظیم علماء اور محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا عقیدہ اور نظریہ وہی تھا جو تمام اہل سنت میں پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو جو علماء حسد رکھتے تھے نا، انہوں نے حاکم کو کہا کہ آپ امام بخاری سے کلام اللہ کے بارے میں پوچھے کہ کلام اللہ پر ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ وہ معتزلیوں کی طرف جھکا ہوا تھا، اس لیے وہ ان لوگوں کی بات کر رہا تھا کہ ہر اعتبار سے کلام یہ قدیم ہے، حدیث نہیں ہے۔ اور امام بخاری کے پاس میں جب یہ مسئلہ پہنچا تو پہلے تو آپ نے اس پر بات کرنے سے انکار کیا کہ اس بحث میں کیوں جائیں گے، مگر پھر بھی جب زیادہ مطالبہ ہوا تو آپ نے حق کا اظہار فرمایا کہ الفاظ بندوں کی صفت ہے اور کلام نفسی اللہ کی صفت ہے، جو صفت باری ہے وہ قدیم ہے اور جو بندے کی صفت ہے وہ حدیث ہے۔ اب انہوں نے شروع کر دیا کہ امام بخاری کا عقیدہ جو ہے وہ غلط عقیدہ ہے، وہ قرآن کو حدیث مانتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بحث چلی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذلیل اور رسوا کر کے بخارا سے باہر نکل جانے کا آرڈر کر دیا گیا کہ ہمارے شہر کے اندر آپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور امام بخاری پھر اتنے استقبال کے ساتھ میں لائے گئے تھے، ذلت کے ساتھ میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ صرف علماء کے حسد کی بنیاد پر ہوا تھا اور کسی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے ہرتن کا ایک علاقہ تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے سمرکر والوں نے ان کو مدعو کیا، تو بہت مطالبات کے بعد بھی آپ نے قبول کیا، مگر اس وقت آپ بیمار ہو گئے تھے، جانے کے لیے تیار بھی ہوئے، لیکن سواری پر بیٹھنے سے پہلے ہی آپ کی طاقت ٹوٹ چکی تھی اور آپ نے منع کر دیا، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ جب امام بخاری کو دفن کیا گیا تو ان کی بدن سے بھی مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور دفن کے بعد میں امام بخاری کی قبر کی مٹی سے بھی مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ جن لوگوں نے ذلت کے ساتھ میں نکالا تھا، اب سبھی لوگ امام بخاری کی قبر کی مٹی کو تبرک سمجھ کر کے لٹنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے، اس کا تبرک حاصل کریں گے، اور روزانہ نئی مٹی ڈالی جاتی تھی، جو بھی مٹی ڈالی جاتی تھی اس میں سے خوشبو آتی تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے پاس میں بہت سارے اچھے صفات ہیں، مگر ایک قبیح صفت جس کی وجہ سے شیطان ذلیل و خوار ہوا تھا وہ ہمارے پاس میں بھی موجود ہے۔ تو ہمیں حتی الوسع اپنے آپ کو اس صفات سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے فضل کو قبول کرتے ہوئے ہر ایک کے فضل کا اس کے مقام و منصب کے اعتبار سے ہم لوگوں کو اقرار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو وحی مطلوب قرآن ہے اور وحی غیر مطلوب یہ حدیث ہے۔ تو وحی غیر مطلوب کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری وحی غیر مطلوب، مطلب 99% جو احادیث ہیں وحی غیر مطلوب ہے،
اس میں بھی حدیث قدسی ہیں، ان میں بہت سارے وحی مطلوع کے اندر بھی جاتی ہے، جس میں ڈائریکٹ اللہ نے رسول کے ساتھ میں کلام کیا ہے، اور ان حدیث کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو 100 کے قریب حدیثیں ہیں جن کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس میں ڈائریکٹ اللہ نے رسول کے ساتھ میں کلام فرمایا۔ لیکن چونکہ زیادہ حصہ یہ غیر مطلوع کا ہے، تلاوت نہیں ہے، معنی اللہ نے دیا ہے اور الفاظ رسول نے اپنے استعمال فرمائے ہیں، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ہم لوگوں کو قرآن کے ساتھ میں منسلک رہنے کے بارے میں کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو رسی کی تفسیر حضرت ابن عباس نے کئی تفسیروں سے یہی بتایا کہ اس سے مراد کلام اللہ، رسی سے مراد کلام اللہ ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی رسی کو لٹکایا ہے، جو بھی اس کو تھام لے گا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ میں قائم ہو جائے گا، اس کا ایک سرا بندوں کے پاس میں ہے اور ایک رب کے پاس میں ہے، جو اس کو تھام لے گا وہ اللہ سے منسلک ہو جائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ منسلک ہونے کی تلقین بھی قرآن نے فرمائی ہے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معروضات کے ساتھ میں منسلک رہنے کا درس بھی ہم کو قرآن مجید فرقان حمید ہی نے دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ عام فرما دیا کہ رسول پاک بھی اشارے ہیں اور اللہ نے ان کو کمال اختیار عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مختار کل کہتے ہیں۔ مختار کل کا مطلب پوری چوائس حضور کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، جس کو ہم نے ہمارے ازل العقائد میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے مختار کل ہونا اور ایک ہوتا ہے مختار اپنے نفس کے ساتھ میں ہونا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی خود سے مختار بن جائے، بلکہ وہ مختار جو ہے اس سے مراد اللہ کی عطا سے نبی کو جو چوائس ملی ہے اس کو مختار کل کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس میں اور کوئی بھی نہ ہو، لیکن ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور کو مختار کل کہنے کے لیے قرآن کی یہ نص صریح موجود ہے، جس میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، اور کوئی قید نہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری چوائس رسول اللہ کو دے دی۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور ما عموم کے لیے ہے، ما اور من یہ اپنے علم کلام کے اعتبار سے عموم کے لیے، عموم مطلق کے لیے، جب عموم مطلق کے لیے ہے تو جب اللہ قید نہیں لگاتا ہے نبی کو دیے ہوئے چوائس پر تو بندہ کیوں قید لگائے گا؟ اس وجہ سے علماء اہل سنت نے فیصلہ کیا ہے کہ نبی مختار کل ہے، اور کوئی بھی دلیل نہ ہو تو قرآن کی یہی دلیل ہمارے لیے اس میں کافی ہے، اور نہیں ہے تو پھر آپ تعبیر کر کے بتاؤ کہ بھائی ماں کو خصوص میں ہم کیسے رکھیں گے جبکہ اس کی وضع ہی عموم کے لیے ہے اور وہی اس کا حقیقی معنی ہے، تو بدلا نہیں جا سکتا۔ چلے تو اب آئے حدیث کی طرف۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کے جمع کرنے کا آغاز امام بخاری سے ہوا ہے، جیسا کہ دنیا میں لوگوں کو مغالطی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ 6 کتابیں ہیں جن کو اصح الکتب کہا جاتا ہے، امہات الکتب فی الاحادیث کہا جاتا ہے، اس کو صحاح ستہ مراد لیتے ہیں، جس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، سنن نسائی ہے اور سنن ابن ماجہ ہے، ان کو ام الکتب اور فی الاحادیث کہا جاتا ہے کہ یہ سب میں اور صحت کے اعتبار سے بہت جامع ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پر بخاری ہے اور پھر مسلم ہے اور اس کے بعد میں ابو داؤد ہے، پھر ترمذی ہے، پھر نسائی ہے اور پھر ابن ماجہ ہے، یہ اس کی ترتیب ہے صحت کے اعتبار سے۔ مگر وہ لوگ مخالطے میں یوں ڈالتے ہیں کہ دیکھو صحاح کی کتابیں یہ ہیں اور حنفیوں کا مسلک جو ہے وہ تو امام اعظم سے لیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی امام بخاری نے جو اس کو جمع کرنا شروع کیا ہے نا، وہ 200 سال کے بعد، 200 ہجری کے بعد، چونکہ 194 میں ان کی پیدائش ہے اور 16 سال کی عمر میں انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا، تو چلو اس کے ساتھ میں 16 اور بڑھا دیتے ہیں، تو 200 ہجری کے بعد میں امام بخاری نے اس کتاب کو جمع کرنا شروع کیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری کے اندر دنیا سے وصال بھی پا گئے، اور پورا مسلک بھی ان کو مرتب انہوں نے فرما دیا۔ تو
अहादीस का जमा करना ये इमाम बुखारी से शुरू नहीं हुआ है। हमारे इमाम आजम तो ताबई में शुमार होते हैं, चूंकि 4 सहाबाए किराम से इमाम आजम की रूबरू मुलाकात हुई है, और बाकी जो अहादीस आपने ली थी वो तमाम उन ताबई से ली थी कि जिसमें सनद का कोई वास्ता नहीं होता है। या तो इमाम आजम सहाबी और रसूल है, या इमाम आजम ताबई और सहाबी और रसूल है। इतना कम वास्ता इमाम बुखारी को अपनी सनद में कहीं भी हासिल नहीं है। इसलिए अहादीस में जो अहकाम में तब्दीलियां हुई हैं वो हजरत इमाम आजम के जाने के बाद में, सिलसिले रुवात के बढ़ने के बाद में हुई है। इमाम आजम के लिए अहादीस में ज़ौफ का सवाल ही नहीं था। या तो ताबई सहाबी और रसूल से सुना जा रहा था, या खुद इमाम आजम सहाबी और रसूल से सुना जा रहा था, तो वहां कोई वास्ता था ही नहीं जिसके ऊपर ज़ौफ का कौल किया जा सके। इसलिए सबसे बड़ा मुगालता है कि ये कह दिया जाए कि उम्मुल कुतुब जो है वो सिहाए सित्ता है, और हनफियों को सिर्फ दलीलें इससे लानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब इस सिलसिले बड़ी ज़ख़ीम कई जिल्दों के अंदर आने जा रही है, जिसमें हम लोग मसलक हनफी को अहादीस से प्रूफ में रख रहे हैं। लेकिन उसमें खुसूसियत ये होगी कि पहला हमारा हर चैप्टर जो है वो सिहाए सित्ता से शुरू होगा, और उसके बाद दूसरी अहादीस से की किताबों से उसका सबूत दिया जाएगा, ताकि हमारे किसी भी हनफी को सबूत के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि भाई हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम सिहा से जहां से भी लेना चाहेंगे वहां नंबर वाइज हदीस लिखी होगी, आप वहां से ले लो और उसके बाद में दूसरा और प्रूफ कर लो। चलो तो मैंने हदीस को बता दिया और इमाम आजम का भी मकाम बता दिया कि उम्मुल कुतुब फिल अहादीस की वजह से हजरत इमाम आजम के मसलक के ऊपर कोई जरह नहीं हो सकती है कि जिन सनदों के साथ में तुम बात कर रहे हो उसका मकाम तो इमाम बुखारी के बाद में है, जो 200 हिजरी के बाद की इजाद है, और हजरत इमाम आजम तो अपना मसलक बना करके मसाइल हमारे सामने रख करके दुनिया से 150 में तो जा चुके थे, तो वो जरा यहाँ आई नहीं है। लिहाजा ये जो वहाबी उलमा कहते हैं, गैर मुकल्लिदीन कहते हैं, ये सरासर गलत है और उनकी बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इमाम आजम की जो सनद है वो किसी भी सनद के जरिए से मजरू नहीं की जा सकती है। इस वजह से हमारे उलमा ने, बल्कि ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हमारे उलमा से मर, हम बरेलवी उलमा, हमारे उलमा से मुराद ये है कि 1200 साल के बाद, जो 1200 साल का तवील जमाना है, 200 हिजरी के बाद में जो उलमाए ज़वील एहतराम ने अइम्माए मुज्तहिदीन की तकलीद का जो कौल किया था कि अब 4 इमामों की तकलीद से जो आउट होगा उसको अहले सुन्नत वल जमाअत से खारिज करार दिया जाए। और हजरत इमाम बुखारी भी 200 के बाद के हैं, इस वजह से तबकाते शाफिया में भी लिखा हुआ है, और मसलके हनफी की जितनी भी किताबें अहादीस के उलमा के सिलसिले में उन्होंने जो सवानें लिखी हैं उन तमाम कुतुब में यही मरकूम है कि अइम्माए हदीस जो हैं जितने भी हैं वो किसी न किसी मसलके इमाम के साथ में मुंसलिक हैं। खुद इमाम बुखारी के बारे में तबकाते शाफिया में लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी भी अपने अक्सर मसाइल में हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुकल्लिद हैं। इमाम बुखारी मुकल्लिद है, और ये वहाबी जो है वो तकलीद का सरासर इनकार करते हैं, बल्कि सिर्फ इनकार ही नहीं कर रहे बल्कि वो तकलीद को शिर्क करार दे रहे हैं कि तकलीद करने वाले मुशरिक हैं। तो हम उनसे ये कहते हैं कि भाई इमाम बुखारी के बारे में तबकाते शाफिया खुद पुकार रही, एक नहीं हजारों कुतुब उस पर शाहिद हैं कि सारे अइम्माए हदीस जो हैं उनमें मुस्तहीद मुतलक कोई भी नहीं। मुस्तहीद मुतलक में से 4 का शुमार हुआ है, और ये मुस्तहीद मुआविन में शुमार होते हैं जो अपने इमाम के उसूल को मद्देनजर रख करके मसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुआविन में तो इनका शुमार है, मगर मुस्तहीद मुतलक में इनका शुमार किसी ने नहीं किया। पता ये चला कि 200 हिजरी से पहले 4 इमामों की तकलीद का फैसला हो चुका था। इस वजह से
200 کے بعد میں جو کتابیں حدیث کی جمع کی گئی ہیں اور ان کو ام الکتب کا نام دیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام ائمہ حدیث مقلد تھے اور اہل سنت تھے، اور ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہماری چین تقلید والی آج کی نہیں 1200 سال تک پہنچو تو تمام ائمہ حدیث بھی ہمارے ساتھ تقلید کے اندر شریک ہوا، تقلید کے اندر شریک ہے۔ اس لیے یہ سارے جو ائمہ ہیں وہ مقلد ہیں۔ اور وہاں بھی ہمیشہ کہتے ہو کتاب کے حدیثوں کی کتاب سے پروف لاؤ، پروف لانا ہے تو ام الکتب سے لاؤ۔ ام الکتب میں بھی بخاری پہلے ہوگی، پھر مسلم ہوگی، پھر ابو داؤد ہوگی، پھر ترمذی ہوگی، پھر ابن نسائی ہوگی، پھر ابن ماجہ ہوگی۔ ترتیب ہمیں سکھاتے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو حدیث سے پروف کرنا ہی سراسر باطل ہے۔ چیلنج کے ساتھ میں کہتے ہیں اہل حدیث کو حدیث سے پروف کرنا سراسر باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ سارے ائمہ حدیث کے بارے میں تمام تواریخ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان میں ایک بھی امام مطلق نہیں ہے، سب امام مجتہد ہے تو اگر معاون مجتہد ہے جو اصول میں اپنے اماموں کے تابع ہیں تو یہ سب کے سب مقلد ہوئے۔ اور وہاں بھی کہتا ہے کہ تقلید کرنے والے مشرک ہیں، تو ائمہ حدیث ان کے نزدیک کیا ہوئے؟ مشرک ہوئی۔ اور مشرک کا کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل یا اس کی تقریر جو بھی ہو، کیا وہ کسی کے لیے پروف بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ نہیں اجل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ نے کافر کی کوئی سبیل مسلمان کے لیے رکھی ہی نہیں ہے، تو کافر پروف بن ہی نہیں سکتا، مشرک پروف نہیں بن سکتا ہے۔ اور ایک جانب اہل حدیث پکارتے ہیں کہ ائمہ حدیث کے اندر اس کا درجہ یوں ہے، اس کا درجہ یوں ہے، اس کا درجہ یوں ہے، مگر لوگوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہم تقلید کے منکر ہیں، مقلدین کو مشرک کہتے ہیں، لیکن ائمہ حدیث سب کے سب یہ مقلد ہیں اور سب کے سب اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہماری دلیل تو کہیں بھی باطل نہیں ہو رہی ہے، مگر وہابیوں کی دلیل تو ان کے اپنے ہی قول سے باطل ہو گئی ہے۔ اس لیے وہابیوں کے منہ سے حدیث کا سننا ہمارے علماء ذویل احترام نے ایک گمراہی کا باعث قرار دیا ہے کہ ان کی زبان سے نہ کوئی بیان سنا جائے، ایون کہ وہ حدیث بھی بیان کر رہا ہو، بالکل صحت کی حدیث بھی ہو، ہمیں معلوم بھی ہے، پھر بھی ہم ایک عوام اہل سنت سے تو رسول کی حدیث غلط تلفظ کے ساتھ بھی سن سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو صحیح سلسلہ تو مل رہا ہے، لیکن وہابی کے ساتھ منہ سے نہیں سنا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حدیث کو اپنی دلیل بنا کر کے ائمہ حدیث کو انہوں نے مشرک قرار دیا، تو ان کے لیے دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل ہے تو ہم لوگوں کے لیے ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اپنے اہل سنت والجماعت ہونے پر کیا کر رہے ہیں؟ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہ تحریر فرمایا ہے، اور حضرت محدث دہلوی عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو تحریر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کہ ہم اہل سنت والجماعت حق ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت حق ہیں، اور ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اگر تم کہو کہ ہمارے زمانے سے لے کر صحابہ تک تم اپنے مسلک کو کتابوں سے پروف میں لا کر کے ثابت کر دو، تو ہم علماء اہل سنت پوری دنیا کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنا مسلک سلسلہ وار ہمارے زمانے سے لے کر کے صحابہ تک متصل اپنے تمام ذویل احترام علماء کی کتابوں سے ثابت کر کے بتائیں گے۔ لیکن ہمارے مقابلے میں اگر کسی کے پاس ہمت ہو تو میدان میں آ کر کے ہمارے چیلنج کو قبول کر لے کہ جیسے ہم سلسلہ وار یہاں سے لے کر وہاں تک ذویل احترام علماء سے اپنے مسلک کو ثابت کریں گے، تم کو بھی اپنا مسلک اپنے زمانے سے لے کر وہاں تک ثابت کرنا پڑے گا۔ لیکن فرماتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت بڑے فخر کے ساتھ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میں وہ کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں جس سے ہم پروف کر سکیں گے، لیکن اہل باطل اس چیلنج کو آج تک قبول نہ کر پائے ہیں، نہ قبول کر سکیں گے، نہ اپنے مسلک کو سلسلہ وار وہاں تک پہنچا سکیں گے۔
انہوں نے پورا دعویٰ کیا. عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی عبدالحق سے نقل کر کے ان کا دعویٰ کیا اور انہوں نے خود بھی لکھا جو وہابیوں کا امام جس نے غیر مقلد کو فروغ دیا ہے اسماعیل دہلوی اس کے سگے چچا لگتے. عبدالعزیز محدث دہلوی اس کے سگے چچا لگتے. تو بھتیجا کہہ رہا ہے تقلید شرک ہے اور چچا کہہ رہا ہے ہم مقلد ہیں, ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ وہ صحابہ تک پہنچنا جانا. اصل کتاب پڑھاتے ہیں. بخاری ہمارے سامنے, میں نے بتا دیا کوئی دلیل ہمارے لیے 4 ہیں. ایک تو قرآن ہے, دوسری حدیث ہے, اور تیسرا اجماع امت ہے, اور چوتھا قیاس ہے. مگر بخاری کو 200 کے بعد میں اصح الکتب میں شامل کیا گیا ہے. اگر آپ کہو کہ پہلے سے اصح الکتب ہے تو اس سے پہلے تابعین نے حدیثوں پر کام کیا. اگر تابعین نے حدیث پر کام نہیں کیا تھا تو امام بخاری کے پاس میں حدیث آئی کہاں سے؟ امام بخاری کے 1000 اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے حدیث کو لیا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ صحت حدیث میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے اور پروف اسی سے لاؤ, تو میں یہ کہتا ہوں امام بخاری ان حدیثوں کو کہاں سے لائے؟ جہاں سے لائے وہی ماخذ حدیث ہے. اور تم کہو کہ یہ اصح الکتب ہے, اور اس سے پہلے کو اگر تم مجروح قرار دیتے ہو تو ماخذ حدیث مجروح ہے, اور جو حدیث لے رہا ہے اس کو تم اصح الکتب کا نام دے رہے ہو. تو اگر وہ مجروح ہے تو امام بخاری کی کتاب اصح الکتب بنی نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ وہ مجید حدیث نہیں ہے. پہنچانے والے یا تو صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں. اگر وہ صحت مند تھے تو امام بخاری کی سند جو ہے وہ صحت مند ہو گئی. اگر وہ مجروح ہوتے تو بخاری کی سند مجروح ہو جاتی. اس لیے پتہ یہ چلا کہ بخاری کی سند, بخاری کی حدیث کو اگر تم صحت کا درجہ دیتے ہو تو ماخذ حدیث جو تابعی, تبع تابعی, تابعی اور صحابہ رہے ہیں ان کی صحت کا قول سب سے پہلے کرنا پڑے گا. پتہ یہ چلا کہ بخاری کی کتاب خود سے اصح الکتب نہیں بنی ہے. بخاری کی کتاب ان ماخذ حدیث کی بنیاد پر اصح الکتب بنی ہے جو یا تو تبع تابعین ہیں یا تابعی ہیں یا صحابی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ امام بخاری کو اپنی کتاب کو اصح الکتب کہنے میں تابعین, تبع تابعین اور صحابہ کا سہارا ضروری ہے. اور ہمیں کہنے پر فخر حاصل ہے کہ بخاری نے جن کو اپنی اصح الکتب بنانے میں جس کا سہارا لیا ہے ہمارے امام اعظم ان ماخذ حدیث کے اندر ماخذ حدیث میں شمار ہو گئے. تو بخاری کو ضرورت تھی ان ماخذ حدیث کی, ان کو ضرورت نہیں تھی اپنی سند کے لیے صحت کی, چونکہ ان کے لیے صحت کی دلیل وہ بن گئے. امام اعظم دلیل بنے ہیں بخاری کے لیے صحت سند کی, امام شافعی دلیل بنے ہیں امام بخاری کے لیے صحت سند کی, امام مالک دلیل بنے ہیں امام بخاری کے لیے صحت سند کی, اور امام احمد ابن حنبل سند بنے ہیں بخاری کے لیے اپنی کتاب کو صحیح بنانے کی دلیل ان سے مانگو کہ بخاری نے اپنی کتاب کو اصح الکتب کیسے بنایا ہے. دلیل امام اعظم سے مت مانگو کہ تمہاری سندیں کہاں سے ہیں, وہ تو بخاری کے بھی استاد ہیں. سلسلے میں بخاری کے بھی استاد بنتے چونکہ سند یا تو تبع تابعین سے ہے یا تابعی سے ہے یا صحابی سے ہے, اور امام اعظم تو انہی اصول کے اندر شامل ہے جو بخاری کو اپنی سند کے ذریعے سے تقویت پہنچا. دنیا کو پاگل بنایا جا رہا ہے, دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا مسلک کہاں سے لائیں. اس لیے ہمارے تمام ائمہ نے 1200 سال میں یہ فیصلہ کیا کہ سندوں سے دلیل کا حاصل کرنا یا دلائل سے دلیل کا حاصل کرنا یہ صرف امام مطلق کا کام ہو سکتا ہے. باقی سب ہیں وہ انہی ائمہ کا فالو کریں گے. اس لیے تقلید کہا جاتا ہے غیر کے قول کو بلا دلیل کے حاصل کر لینا. بلا دلیل کا مطلب یہ نہیں ہوا دلیل آپ نے بنائی, یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے یا اجماع امت ہے یا قیاس ہے, یہ 4 دلیل ہیں اور دلیل کو تقویت دینے والے یہ امام مطلق ہیں کیونکہ سندوں کی صحت کی دلیل یہی بن گئی. اس لیے امام اعظم تنہا دلیل. امام اعظم کا قول لینے کے بعد یہ پوچھنا کہ قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے, اجماع میں کہاں ہے, قیاس میں کہاں, وہ قیاس ان کا ہی. مگر یہ 3 دلیل جو ہیں
اس دلیل سے وہی دلیل لیں گے. ہمارے لیے تو بغیر دلیل کے امام اعظم ہی دلیل ہے. شافعیوں کے لیے بغیر دلیل کے امام شافعی دلیل ہے. حنبلیوں کے لیے بغیر دلیل کے امام احمد ابن حنبل دلیل ہے. اسی طرح مالکیوں کے لیے بغیر کسی دلیل کے حضرت امام مالک ہی دلیل ہے. اس کا فیصلہ 1200 سال سے ہوا ہے. کیا 1200 سال کے علماء کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن دلیل ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ حدیث دلیل ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اجماع دلیل ہے؟ ان کو سب معلوم تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اس لیے کیا کہ اصل دلیل جو ہے اور دلیل کو جن سے تقویت ملی ہے وہی ائمہ مطلق ہیں. وہ تو سندوں کی صحت کی بنیاد ہے اور ان سے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. جو اپنی سند کو مستحکم بنائے اس سے دلیل امام بخاری سے مانگو کہ آپ یہ حدیث کا متن لائے ہیں تو اس کی سند کی تقویت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ دلیل بخاری سے مانگیں گے، دلیل مسلم سے مانگیں گے، دلیل ہم امام ترمذی سے مانگیں گے، ابو داؤد سے مانگیں گے، اور اس طریقے سے نسائی وغیرہ جو امام ہیں ان سے مانگیں گے وہ دلیل دیں کہ تمہاری سند مستحکم کیوں ہے. لیکن امام اعظم کو یہ کہنا کہ تمہاری سند مستحکم کیوں ہے، یہ دلیل مانگنا ہی بے سود ہے. اس لیے 1200 سال کے علماء نے فیصلہ کیا کہ تقلید کا معنی ہی ہے بغیر دلیل کے امام کے قول کو دلیل بنا. میں نے اس کے لیے ایک وضاحت کر دی ہے کہ جو شاید کہ بڑا سخت تھا لیکن اس کو میں نے بڑا آسان کر دیا. اب اپنے بخاری کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں. آخری بات، بخاری شریف کا پہلا چیپٹر بدء وحی سے، مگر اس سے پہلے انہوں نے صرف بطور تمہید کے نیت کے بارے میں جو انہوں نے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ پہلی حدیث جو ان کی ہے وہ اس لیے انہوں نے رکھی ہے تاکہ یہ بتائے کہ بھائی میں اپنا کلام بھی اخلاص کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں اور اس کتاب سے استفادہ کرنے والے پر سب سے پہلے لازم ہے کہ اپنے دل و دماغ کو صحیح بنائے، کلین بنائے، نیت اپنی اچھی کرے اور اس کے بعد میں اندر جائے. احادیث ہو چاہے قرآن ہو، حسن نیت کے ساتھ میں وہ ثواب ملتا ہے اور فساد نیت کے ساتھ میں وہ وبال بن سکتا ہے مگر ثواب نہیں بن سکتا. اس لیے انہوں نے پہلے حدیث وہ رکھی ہے مگر اس کے بعد کتاب کی ابتدا بدء وحی سے ہوئی ہے. کیوں ہوئی؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں بھائی آخری باب بخاری کا کتاب التوحید ہے. حالانکہ توحید پہلے ہے، لا الہ الا اللہ پہلے، محمد رسول اللہ بعد میں، تو پہلے کتاب التوحید آنا چاہیے. لیکن امام بخاری نے کتاب التوحید کو بالکل آخر میں رکھا اور بدء وحی کا باب پہلا رکھا. فرماتے ایسا کیوں کیا؟ تو اولاً تو یہ کہ امام بخاری نے جب یہ کتاب ترتیب دینا شروع کیا نا تو ان کا اہتمام یہ تھا کہ کتاب کو جو انہوں نے جمع فرمایا تو مکہ شریف میں جمع فرمایا. مسجد حرام میں رہتے تھے، وہاں لکھتے تھے، مگر لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد میں رات کو استخارہ کرتے تھے اور جب ان کو حدیث کی صحت کے لیے اطمینان ہو جاتا تھا اس کے بعد میں اس کو لکھ لیا کرتے تھے. 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے اس مجموعے کو ہم لوگوں کے سامنے رکھا. تو یہ ان کا اہتمام. یہ جو اس کے ابواب جو سجائے گئے ہیں جسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں، تو یہ ابواب جو ہیں وہ آپ نے مکہ میں نہیں کیے. کتاب کو جمع تو مکہ میں کیا ہے لیکن اس کی ترتیب کا اہتمام آپ نے مکہ میں نہیں، نبی پاک کی موجودگی میں کیا. نبی پاک کی کوئی تو حکمت ہوگی نا کہ کتاب جمع تو مکہ میں ہو رہی ہے لیکن اس کے ابواب کی ترتیب مدینہ میں ہو رہی ہے، بارگاہ نبی میں ہو رہی ہے، ریاض الجنہ میں ہو رہی ہے. وہاں بھی کیا کرتے تھے؟ پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں رات کو استخارہ کرتے تھے اور پھر جب مطمئن ہوتے تھے کہ اس کو کیا باب کا نام دیا جائے، جب دماغ میں وہ نام پہنچایا جاتا تھا تو امام بخاری اپنی کتاب میں باب کا وہ نام لکھ دیا کرتے تھے. اس کو ترتیب بھی نرالی کہ جمع ہوئی ہے مکہ میں اور ترتیب دی گئی ہے مدینہ شریف میں.
تو اب حکمت تو ہوگی نا ان ابواب کے پیچھے کہ کس کو آگے رکھا ہے کس کو پیچھے. اس کے پیچھے ہمارے علماء نے بڑا کام کیا ہے. ابواب کی ترتیب کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کی ترتیب دی گئی ہے. تو پہلا بدء وحی کو انہوں نے رکھا, آخری کتاب التوحید کو رکھا, حالانکہ کتاب التوحید یہ پہلے ہے اور بدء وحی بعد میں ہونا چاہیے. تو فرما کرنے اس لیے نہیں, آپ نے جو دین سمجھا ہے وہ کس کے ذریعے سمجھا ہے؟ نبی کے ذریعے. اور نبی نے ہم کو دین پہنچایا کس کے ذریعے؟ وہی کے ذریعے. تو پتہ چلتا ہے کہ یوں تو تقدیم کے اعتبار سے توحید ہی پہلے ہے اور رسالت بعد میں ہے, لیکن چونکہ نبی کے آنے کا کام ہی اللہ کا پیغام لوگوں تک نشر کرنا, اور اس کے لیے سب سے پہلے نبی کے اوپر وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے سے دین ہم سمجھتے ہیں. اس لیے دین میں پہلا مقام کس کا ہوا؟ وحی الہی کا ہوا. اس وجہ سے بدع وحی کا باب پہلے رکھا ہے اور توحید کا باب آخر میں رکھا گیا ہے, اس لیے کہ سب کچھ صحیح ہو. اگر توحید میں بھی فرق آ جائے گا تو تمہارا اسلام خدا کے وہاں معتبر نہیں ہوگا. تو جس طریقے سے رسالت کے ساتھ میں منسلک رہنا ضروری ہے, اس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کو آپ کو ایک ماننا اور تمام عیوب سے پاک جاننا اور تمام صفات کمالیات کا جامع سمجھنا, یہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ضروریات دین کے اندر شامل ہے. اس وجہ سے یہ ترتیب کو بدلا گیا ہے, ورنہ حقیقت میں ترتیب تھی کہ توحید پہلے ہو اور رسالت بعد میں ہو, یا رسالت پہلے رکھی گئی ہے اور توحید بعد میں رکھی گئی ہے. توحید پہلے نہیں اور بعد میں رکھی گئی ہے, اور قرآن نے بھی یہی طریقہ ہم کو سکھایا ہے. جیسے قرآن فرماتا ہے نا کہ قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ, آپ فرما دیجئے کہ اللہ پہلے کون آیا؟ پہلے کون آیا؟ حالانکہ وہ سورہ اخلاص کہی جاتی ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہوا کہ خالص اللہ کی صفت کا بیان جس میں اور کسی صفت کو شامل نہیں کیا گیا, اس وجہ سے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. حالانکہ اس سے نام دینا یہ تعریف, یہ ناقص تعریف ہے, اس کی حد ناقص ہے. یہ کیا ہے؟ حد ناقص ہے. اس لیے حد ناقص ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں صرف صفات باری. میں کہتا ہوں کہ نہیں, کل جو کہا گیا ہے اس میں پہلے نبی پاک کی رسالت کا اعلان فرمایا گیا ہے. یہ رسول ہیں اور تم اللہ کو ایک کہو گے اس رسول کے ایک کہنے کی بنیاد پر. تو وہاں پہلے رسول کو رکھا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی جو ہے وہ مقدم ہے پیغام خدا پہنچانے میں. اس وجہ سے امام بخاری نے اسی کا لحاظ کیا کہ جو قل هو اللہ کے اندر اللہ نے ترتیب قائم فرمائی ہے کہ پہلے محبوب کی وحی کو رکھا اور پھر اپنے کلام کو رکھا. تو اسی طریقے سے امام بخاری نے باب بھی جو باندھا تو پہلے بدء وحی کو رکھا اور اس کے بعد میں آخری جو چیپٹر ہے وہ کتاب التوحید کے اوپر قائم کیا. زیادہ وقت نہیں, چند منٹ اور جو آخری حدیث ہے تو نیت کا جو فیصلہ کر دیا بھائی نیت صحیح ہونی چاہیے, اور آخر میں جو آپ نے بتایا کہ نیت صحیح ہوگی نا تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جائے گا, اور نیت خراب ہوگی تو خدا کے راستے میں شہید ہونا بھی جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا. حدیث اس پر موجود اپنے پاس میں, اس کا وقت نہیں کہ لمبی حدیث لا. تو شہید ہونا بھی جہنم میں جانے کا باعث, اگر فساد نیت ہے یا جتنا بھی فساد نیت ہوگا اتنا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا. پتہ یہ چلا نیت اچھی ہو تو چھوٹا عمل بھی نجات دلاتا ہے, اور نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی باعث جہنم بن سکتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر ایک واقعہ نقل فرمائے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ نیت المومن خیر من عملی, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے.
تو حدیث تو ہے اپنی جگہ پر، حکمت علماء ہی بتاتے ہیں. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ امام آپ بتاتے ہیں کہ نیت المومن خیر من عملی، حدیث ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل تو ارادہ اور عمل یہ دونوں کا مجموعہ ہے کہ پہلے نیت ہے پھر عمل ہے، اور ارادہ جو ہے وہ اکیلا ہے. تو اکیلا عمل یہ عمل سے کیسے غالب ہوتا ہے جبکہ وہ مجموعہ ہے اور یہ سنگل ہے، واحد مجموعے سے کیسے غالب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے بنی اسرائیل کے کتب میں یہ واقعہ لکھا ہوا پایا ہے کہ جس میں ایک عابد ایک بستی سے گزر رہا تھا. اس بستی میں قحط سالی تھی، کھانا پینا تھا نہیں، لوگ مر رہے تھے. وہ فقیر جب وہاں سے گزرا تو اس کے پاس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس نے جب یہ لوگوں کی حالت دیکھی تو اس کے سامنے ایک پہاڑ تھا. وہ پہاڑ کو دیکھ کر کے کہتا اے کاش اللہ نے مجھے اس پہاڑ کے وزن کے برابر آج کھانا اور پینا دیا ہوتا تو واللہ میں سارا کا سارا مال ان ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کر دیتا اور میں ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرتا. کیا ایسے نہیں ہے تو کچھ بھی. وہاں سے گزر گیا. اس زمانے کے نبی پر وحی آئی، یہ عابد جو یہاں سے گزرا ہے اسے کہہ دو کہ اللہ نے تجھے پہاڑ کے وزن کے برابر صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب دے دیا ہے. کہا کیوں دے دیا؟ عمل تو کیا نہیں. کہا اس کا ارادہ اتنا پختہ تھا کہ اگر ہوتا تو واقعاتاً یہ صدقہ کر دیتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ نیت ہی کے اوپر میں نے بغیر عمل کے عمل کا ثواب دے دیا. امام غزالی فرماتے ہیں یوں تو مجموعہ ہی غالب ہونا چاہیے، لیکن ایسے اور ایسے حدیث کے کئی واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ مومن کی نیت کبھی اچھی ہو تو عمل نہ بھی کر سکے کسی پرابلم کی وجہ سے، پھر بھی اللہ اس کو عمل کے ساتھ ارادے پر مجموعے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تنہا مجموعے پر غالب آ جائے تو اسے اغلب کہا جاتا ہے کہ مجموعہ تو غالب ہوتا ہی ہے، لیکن کمزور اگر غالب آ جائے تو اسے اغلب کا درجہ دیا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ حدیث ارادے کو اغلب کے اوپر لے جا رہی، تنہا غالب پر نہیں لے جا رہی. یہ ہمارے ائمہ حدیث اور ائمہ ہمارے جو متصوفین تھے ان کی تشریح کی جو فرماتے ہیں. امام بخاری نے آخری عمل جو ذکر کیا ہے وہ قلیل عمل کا ذکر کیا. یہ حدیث جو اپنے آپ کے سامنے سیدھے رکھ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمہ ہیں، حالانکہ کلمہ نہیں یہ کلام ہے. وہ علماء جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ الفاظ مل کر کے اگر وہ کلام تام بنتا ہے تو اس کو کلمہ نہیں کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے؟ تو حضور نے کلام کو کلمہ کیوں فرمایا؟ کیا حضور کو گرامر معلوم نہیں تھا؟ تو یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے. انہی سے تو ہم نے سب سیکھا ہے. اور قیامت تک سیکھے. وہ تو معلم کائنات ہے. وہ علم معلم تکن تعلم کا تاج تو حضور کے سر پہ سجایا گیا. کتاب کے سکھانے والے معلم اول تو نبی پاک کی ذات ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور کو گرامر معلوم نہیں تھا اس وجہ سے حضور نے کلمتان کہا اور جو سینٹنس بیان کیا وہ پورا جملہ ہے کلام ہے. تو کلام کو حضور نے کلمے سے کیوں تعبیر فرمایا؟ تو اب حکمت پر جائیں گے. جو عیب تلاشنے والے ہیں وہ عیوب پر جائیں گے. جو کمال کے متلاشی ہے وہ ہر چیز میں کمال کو تلاشتے کا حضور سمجھتے تھے، مگر حضور یہ نہیں فرمانا چاہتے کہ میں وہ جو ایک آپ کے پاس میں نالج ہے قواعد کا، اس قواعد پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں حکمت پہ بات کر رہا ہوں. اگر میں کلام بولتا تو چونکہ کلام بڑا ہوتا ہے اور کلمہ چھوٹا ہوتا ہے، مجھے تمہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ چھوٹا عمل بھی حسن نیت کے ساتھ میں بڑا ہو جاتا ہے. تو چھوٹے سے بڑے کو بتانا یہ کمال فضیلت کے لیے ہوتا ہے. تو اگر اس جگہ پر کلمہ کے بجائے کلام ذکر کیا جاتا تو کلام تو بڑا ہی ہوتا ہے. تو ترجمہ یہ ہوتا کہ بڑا عمل بڑے ثواب کا باعث ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل سیدھی بات ہے.
یہ بڑا عمل بڑے ثواب کا باعث ہوتا ہے، لیکن حدیث بتا رہی نہیں چھوٹا عمل بڑے ثواب کا باعث ہوتا ہے، تو کلمات بھی ایسے استعمال کرو کہ اس کا ہر لفظ آپ کو چھوٹا بتائے مگر مرتبے میں وہ بڑا بن جائے، مرتبے میں کیا بن جائے؟ بڑا بن جائے۔ اس لیے حضور نے کلام کو نکال کر کے کیا فرمایا؟ کلمتان، ارے چھوٹے سے الفاظ، چھوٹے سے الفاظ تمہارے اعتبار سے چھوٹے ہیں مگر حسن نیت کے ساتھ ان کلمات کو ملا دو تو تم چھوٹے ہو، تمہارا عمل چھوٹا ہو سکتا ہے مگر جس حسن نیت کے ساتھ تم نے کیا ہے وہ اپنے لیے نہیں کیا ہے، حسن نیت کے ساتھ ہر عمل اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، اور غلط فساد نیت کے ساتھ میں عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنے لیے۔ تو بڑا عمل میں اپنے لیے کروں تو چھوٹا ہے اس لیے کہ اس کی نسبت میری طرف ہے، اور چھوٹا عمل حسن نیت کے ساتھ کروں تو چھوٹا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے ساتھ متعلق ہونے والی کسی چیز کو چھوٹے سے تعبیر کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرما گیا کہ یہ ثواب کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ اس کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرما ایک سبحان اللہ کو اگر تولا جائے تو دنیا کا میزان نہیں آسمان و زمین بھر جائے، اور اللہ کا میزان عمل بھی بھر جائے، اس میزان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ چھوٹا عمل بھی حسن نیت کے ساتھ اتنا بڑا ہوگا کہ میزان عمل بھی بھر دیا جائے گا، میزان عمل بھی بھر دیا جائے گا۔ اس کو ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر چاہوں نا تو اس کلمے پر کئی دن اس کی تشریح ہو سکتی ہے، اگر اپنے تو صرف آخری بات کرنا ہے تو آپ کی ایک رسم ادا ہو جائے، حقیقت تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ امام غزالی نے اس کو تحریر فرمایا ہے، مکاشفۃ القلوب میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، جنگل میں ایک عابد اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، وہ اللہ کا ذکر کیے جا رہا تھا۔ جب حضرت سلیمان کا تخت اڑ کے جا رہا تھا، بہت بڑا تخت تھا، لاکھوں لوگ اس پر بیٹھ سکتے تھے، آج تو ابھی کوئی پلان ہی نہیں ہوا اتنا، ہزار کو تو بٹھا سکتے ہیں، لاکھوں کو آج کوئی نہیں بٹھا سکتا، ایسا پلان آج تک آیا ہی نہیں ہے، اور قیامت تک ایسا آ ہی نہیں سکے گا جو اللہ نے بطور معجزہ کے حضرت سلیمان کو عطا فرمایا۔ لاکھوں جن اور لاکھوں انس اس پر بیٹھ کر کے اڑتے تھے اور اپنی پسند کی جگہ پر اترتے تھے، آج تو ایئرپورٹ کے بغیر اتر ہی نہیں سکتا ہے، اور سلیمان کو وہ پلین اللہ نے دیا تھا، لاکھوں بیٹھ جائے بغیر مشین کے چلے اور جہاں اتارنا ہو بغیر ایئرپورٹ کے ہر جگہ اتارا جا سکے۔ کتنا بڑا معجزہ ہوگا اس زمانے میں۔ تو فقیر نے جب دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا اللہ نے کتنی بڑی حکومت حضرت سلیمان کو عطا فرمائی، کاش ان لوگوں کو بھی اس کا کچھ حصہ مل جاتا، یہ اس کے دل میں خیال آیا۔ اور امام غزالی کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ نبی تو خیالات سے بھی واقف ہے، اگر نہیں ہوتے نا تو نملہ کا قصہ چیونٹی کا قصہ سلیمان کے ساتھ متعلق کر کے قرآن میں بیان نہ کیا جاتا، اور سورتوں کو نام دینے والے علماء اور امام سیوطی نے تو فرمایا سارے نام رسول سے ماخوذ ہیں، لیے گئے، اثر اس کی موجود ہے، سب کو سورتوں کا نام دینے والے رسول ہی ہے۔ تو سورت میں کئی ذکر موجود ہے، نملے کا ذکر کیوں کیا؟ وہاں کے ولی کا بھی ذکر موجود ہے جو سیکنڈوں میں وہ تخت بلقیس کو لا کر کے وہاں رکھ دیا، بڑا معجزہ، مگر وہ آصف برقیہ کی طرف سورت کو منسوب نہیں کیا، نملہ چونٹی کی طرف منسوب کیا۔ وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ تخت کا لانا پھر بھی تو ممکنات کے اندر سے ہے، ممکنات نفسیہ کے اندر سے ہے، بھلے وہ ممکنات الوقوع میں نہیں ہے، نفسیہ میں سے ہے، لیکن چونٹی کی آواز سن لینا یہ تو آج بھی سائنس کہتی ہے ہم لوگوں کے لیے محالات میں ہے، تو ایسا امکان نہیں ہوا کہ سنا جا سکے۔ تو نملہ اس لیے کہا کہ آصف برقیہ کی کرامت سے بڑا معجزہ حضرت سلیمان کا چونٹی کی آواز کو 3 میل سے سماعت کر لینا، 3 میل
سے سماعت کر لینا تھا، اور اس میں نبی کے غیب کا ذکر موجود ہے کہ تم کن آوازوں کی بات کر رہے ہو جو یا رسول اللہ کہہ کے نبی کو پکارتے ہو، یا اس چیونٹی کی بات کر رہے ہو جس کی آواز کان کے پاس بھی رکھ کر نہیں سنی جا سکتی ہے۔ ارے نبی کی سماعت کی کیا بات کر رہے ہو؟ نبی تو وہ سنتا ہے کہ جس کا سننا کان کے پاس بھی رکھ کر ممکن نہیں ہے، امیدوں سے سن سکتا ہے۔ اے لوگوں، تمہارا یا رسول اللہ کہنا نبی سے کیسے مخفی ہو سکتا ہے؟ نبی سے کیسے مخفی ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے کئی عقائد و نظریات کا ثبوت صرف سورہ نملہ کے لفظ نملہ کے اندر موجود ہے۔ ابھی ٹائم نہیں ہے اس میں بات کر سکے، لیکن حضرت سلیمان نے، وہ تو تخت پہ اڑ رہے تھے، اور فقیر کہاں تھا؟ جنگل میں، تنہائی میں، جھاڑیوں میں ذکر کر رہا تھا۔ ایک خیال آیا، سلیمان نے کہا رک جاؤ، پہلے فقیر کی اصلاح کر لے، کہیں شیطان اس کے دل پہ غالب نہ آ جائے، شیطان اس کے دل پہ غالب نہ آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تختوں کو نیچے اتار دیا۔ کیا کیا؟ ایئرپورٹ کی تو ضرورت تھی نہیں نا، کہاں اتار؟ تختوں کو نیچے اتار دیا۔ جنگل میں خود اترے، عابد کے پاس میں گئے، عابد سے کہتے ہیں میرے تختوں کو دیکھ کر اترا رہا تھا، رشک کر رہا تھا کہ اس کا حصہ تجھے بھی مل جائے۔ تو سن سلیمان کیا کہہ رہا ہے، غور کرنا اس بات پر۔ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹا عمل بڑا بن جاتا ہے حسن نیتوں کی بنیاد پر، کہ دنیا اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے امام غزالی نے آخر میں اس میزان عمل کا ذکر کیا جس کا تعلق قیامت کے ساتھ میں، اپنے عمل یہاں نہیں تولے جائیں گے، وہاں تولے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں امام حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے فقیر، جب میں نے تیرے دل کے اندر اس وسوسے کو پایا جو میرے تخت کو دیکھ کر تیرے دل میں پیدا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں جاؤں اور تیری اصلاح کر دوں تاکہ شیطان تجھ پر غالب نہ آ جائے، اس لیے میں تیرے پاس میں آیا۔ تو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، وہ سلیمان کی یہ حکومت جو تم دیکھ رہے ہو یا جو تمہاری نظر میں نہیں آ رہی ہے، وہ سب دنیا ہے۔ سلیمان ہے، وہاں تک حکومت ہے، سلیمان چلا جائے گا، یہ حکومت یہاں رہ جائے گی، ادھر کا کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن یہ فقیر جس ذکر الہی میں تو لگا ہوا ہے، یہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، جس کو اللہ سے لگا دیا جائے وہ تو باقی رہنے والا عمل بن جاتا ہے، وہ تو باقی رہنے والا عمل بن جاتا ہے۔ اور صرف وہ دلیل سلیمان کی نہیں، سلیمان کی اس دلیل کو اللہ نے اپنی وحی بنا کر کے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقیات صالحات، اور اس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمائی، باقیات الصالحات سے مراد تسبیح فاطمی ہے، جو رسول اکرم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو دنیا کی مانگ، غلام مانگ رہی تھی، خادم مانگ رہی تھی، تو حضور نے فرمایا میری بیٹی کو آخرت سکھائیں گے، دنیا کی مانگ نہیں سکھائیں گے۔ میری بیٹی اگر تیری مانگ پر میں دنیا دے دیتا ہوں تو لوگوں کو سبق مل جائے گا کہ نبی کے خاندان بھی دنیا کی طلب کر رہے تھے۔ میری بیٹی دنیا بالکل بیکار ہے، ہماری توجہ اس پر نہیں ہوتی ہے۔ میری بیٹی میں تجھ کو ایک ایسی تسبیح دے رہا ہوں جس سے تو پڑھے گی تو دنیا بھی تیری سنور جائے گی، آخرت بھی تیری سنور جائے گی۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا میری بیٹی ہر نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، تیری دنیا سنور جائے گی، تیری آخرت سنور جائے گی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں خادم لینے گئی تھی، میرے آقا نے مجھے خادم تو نہیں دیا لیکن مجھے ایک ایسا تحفہ دیا، وہ تحفہ صرف فاطمہ تک نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمین کی نجات کے لیے تحفہ بن گیا۔ فرماتی ہے میں نے جب یہ تحفہ شروع کیا نا، اس کے بعد سے مجھے بھوک نہیں لگی ہے، اس کے بعد سے میرے بدن میں کمزوری نہیں آئی ہے، بس یہی ذکر کرتی تھی، کھانا ملا پھر بھی میں طاقتور تھی اور نہیں ملا پھر بھی طاقتور تھی۔ اس ذکر کے بعد میں مجھے کبھی اپنے بدن میں تکلیف کی شکایت ہوئی نہیں۔
اور بخاری میں اسی بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام میں جب مالدار صحابہ صدقات کر رہے تھے نا تو غریب صحابہ نے آ کے کہا حضور یہ مالدار صحابہ تو پیسہ بھی دیتے ہیں صدقہ بھی کرتے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم تو صرف عبادت کرتے صدقہ تو کر نہیں پاتے، وہ تو آگے نکل جائیں گے، میزان آگے نکل جائیں گے، میزان عمل ان کا بھاری ہوگا، ہمارا تو کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو عمل کم ہوگا، چونکہ وہ 2 عمل کر رہے ہیں، ہم تو ایک ہی کر پا رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ دنیا کے کمپیئر میں رسول آخرت کے عمل کو کیسے ترجیح دے رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے میرے صحابہ ایک تحفہ میں تمہیں دے رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، یہ تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے۔ کیا کہا؟ یہ تسبیح فاطمی جو ہے نا، کہا اس کا ذکر کرتے رہنا، تو جو صحابہ نیک عمل تمہاری طرح سے کرتے ہیں اور ساتھ میں صدقات کر کے آگے نکلتے ہیں، مگر تم اس عمل کو بچا لاؤ گے تو یہی تسبیح تم لوگوں کو یا تو ان صحابہ کے برابر یا درجات میں ان سے بھی اوپر لے جائے گی، بغیر صدقے کے تمہارا ایک عمل فضیلت میں تمہیں ان سے آگے کر لے، ان سے آگے کر لے گا۔ یہ صحابہ نے تسبیح شروع کر دی، وہ مالداروں کو دیکھ کر کے یہ خوش اپنے لیے ہو رہے ہیں، ان سے آگے ہم ہیں، ان سے آگے ہم ہیں۔ تو یہ صحابہ پہلے تو ان کو دیکھ کر کے رش کرتے، اب یہ لوگ رش نہیں کر رہے، اپنی سے خوش ہو رہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے، اس کو یاد نہیں رہا کہ ہمارے لیے دیا تھا، انہوں نے اس سے بات کر دی کہ ہم گئے تھے حضور سے شکایت کرنے تو حضور نے ہم کو یہ تحفہ دیا تھا۔ یہ انہوں نے پھر مالداروں نے بھی ذکر شروع کر دیا، مالداروں نے ذکر شروع کر دیا۔ اب پھر صحابہ کو تکلیف ہوئی، حضور ان کو تو پتہ چل گیا، انہوں نے تو پھر وہ ذکر بھی شروع کر دیا، اب تو یہی آگے نکل جائیں گے۔ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں نے تو تم کو دیا تھا نا، اب تو نے ان کو پہنچا دیا تو اب یہ فضل کو میں روک نہیں سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واقعات الصالحہ پڑھتے ہم ہیں، پڑھتے ہی ختم ہو جا رہا ہے، مگر پھر بھی قرآن کے واقعات الصالحہ یہ باقی بھی ہے اور نیک عمل بھی ہے، یہی تسبیحات۔ تو امام بخاری انہی احادیث کی طرف آپ کو اشارہ کرنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آخر میں لا کے بتا رہے، بڑے اعمال تو اپنی جگہ پر بڑے ہیں ہی، ان کے بارے میں تو تذکرہ ہی مت کرو۔ ارے چند کلمات اچھے جو تمہاری زبان سے نکل جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقدس ہیں، اتنے مقدس ہیں کہ جیسے ہمارے آقا نے فرما میزان بھر دیتے ہیں، تو امام بخاری فرماتے ہیں آخرت میں میزان عمل لگے گا۔ میزان عمل کو بھرنا چاہتے ہو تو اس تسبیح کو اپنا معمول بناتے جاؤ، اس تسبیح کو اپنا معمول بناتے جاؤ۔ اس لیے فرما کہ کلمہ پڑھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آخری لفظ اس میں پہلے سبحان ہے اور اس کے بعد میں حمد ہے۔ سبحان اور حمد دونوں اپوزٹ ہیں۔ کہ سبحان میں ہوتا ہے اللہ کو عیوب اور نقائص سے پاک ماننا، تو سبحان یہ علم ہے، یہ مصدر کا، اور وہ اس میں بطور مفعول مطلق ہی کے ذکر ہوتا ہے، مفعول مطلق ہی، اس لیے اس کے پہلے آپ کو فعل ماننا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو عیوب و نقائص سے پاک ظاہر کرنے کے لیے جتنے بھی افعال یہ کلام میں یوز ہو رہے ہیں، سارے افعال کو قرآن میں اللہ نے اتار کر کے ہر جو آپ کے قواعد ہیں نحو کے، ان تمام قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں سبحان کا ذکر فرمایا۔ کہیں تو فعل ماضی کے ساتھ میں سبحان کا ذکر آیا، کہیں فعل مضارع کے ساتھ میں یسبح، قرآن فعل مضارع کے ساتھ میں سبحان کا ذکر آیا، کہیں امر کے ساتھ میں فسبح بحمد ربک کا امر کے ساتھ میں ذکر آیا ہے۔ اور فرماتے ہیں تو ہر فعل کو جو ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، سب کو اللہ نے اس میں شامل فرما دیا۔ یعنی کسی بھی فعل میں جا کر کے اگر پہلے بیان کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو عیوب و نقائص سے پہلے پاک مانو اور اس کے بعد میں اس کی تعریف کرو۔ اگر پہلے تعریف کرتے ہو اور پھر عیب سے خدا کو پاک نہیں مانتے ہو تو تعریف تمہاری مقبول ہی نہیں ہے، تعریف تمہاری
مقبول ہی نہیں ہے. جیسے یہ دیوبندی ہے, جیسے وہابی ہیں, خدا کی بہت تعریف کرتے, خدا کا بڑا ذکر کرتے, ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح لیے گھومتے, تمہید کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, لیکن ایک جانب تعریف کر رہے ہیں, دوسرے جانب خدا کو اپنے جیسا جسم مان کر کے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں. کہیں خدا کی تعریف کر رہے ہیں, کہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے, یہ الزام لگا کر کے اپنے آپ کو خارج کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے میری تعریف بھی اچھی ہے, مگر میری تعریف سے زیادہ مجھے سبحان کہنا زیادہ پیارا ہے, اس لیے کہ سبحان کہنے والا اگر وہ میری تمہید نہیں بھی کرتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو کفر و شرک سے ضرور بچا لیتا ہے, کفر و شرک سے ضرور بچا لیتا ہے. اس لیے کہ عیب آئے گا تو کافر ہو جاؤ گے, عیب آئے گا تو مشرک ہو جاؤ گے. تو یا تو مشرک ہوئے یا کافر ہوئے, دونوں سے بچنا ہے. تو تعریف بعد میں ہے اور اللہ کو سبحان کہنا پہلے ہے. جو الحمدللہ ہم اہل سنت کو حاصل ہے کہ ہم سبحان کو بھی پورے طور پہ مانتے ہیں اور اللہ کی حمد کو بھی پورے طور پر مانتے ہیں. اللہ کی دو صفات ہیں, ایک صفات جلال ہے اور ایک صفات اکرام ہے. تو صفات اکرام کا تعلق حمد کے ساتھ میں ہے اور صفات جلال کا تعلق سبحان کے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا کہ میری صفات جلال کو پہلے بیان کرو, اس لیے کہ صفات جلال میں اگر تھوڑی بھی غلطی کی ہے تو صفات اکرام میں سے ایک کو بھی قبول نہیں کروں گا, ایک کو بھی قبول نہیں کروں گا. عیب آ گیا تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. تو صفات جلال کو پہلے درست طریقے سے مانو, اور صفات جلال کو درست طریقے سے ماننا ممکن بھی ہے اور عقل انسانی میں شامل بھی ہے. صفات جلال حقیقت کے اعتبار سے, میں اس کے اعتبار سے نہیں, ورنہ اللہ کی صفات کی حقیقت تک پہنچنا یہ تمام علماء اہل سنت کے نزدیک ممکن ہی نہیں کیا. تو صفات جلال کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے اور صفات جمال کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. اور صفات جلال کی حقیقت کو جانے بغیر مسلمان بننا جائز ہی نہیں ہے, مسلمان بننا جائز ہی نہیں ہے. اللہ کو پاک ماننا عقل کے اندر شامل ہے, حقیقت اس کی معلوم ہے انسان کو. تو صفات جلال عقل میں ہے, صفات جمال عقل میں نہیں آتی ہیں. تو پتہ چلا کہ عقل سے جتنا تیرے ممکن ہے اس کو پہلے درست کر. اگر جمال میں تو حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تو تیری مجبوری کو ثواب میں حقیقت بنا دیں گے, تیری مجبوری کو ثواب میں حقیقت بنا دیں گے. لیکن صفات جلال کے اندر حقیقت تک نہیں پہنچا تو ہم تم کو اسلام میں بھی شامل نہیں کریں گے. اس لیے سبحان کو پہلے رکھا, اس کو بعد میں رکھا. اس پر ہزاروں کمالات بیان کیے جا سکتے ہیں. اسی پر میں اختتام کرتا ہوں ہمارے علماء کرام کا, خاص طور پر ہمارے جامعہ کے عالم و عالمات کا, معلم و معلمات کا. ہم لوگ تو صرف آپ کے لیے کلیکشن کرتے ہیں, پیسہ جمع کرتے ہیں, ادارے کو آگے بڑھانے کی اس اعتبار سے, مادی اعتبار سے کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو آپ سکھا رہے ہیں یہ اس کی روحانیت ہے. اور ظاہر سی بات ہے روحانیت جسمانیت اور مادیت سے افضل ہوتی ہے. تو جو اصلیت کا کام ہے روحانیت کا وہ آپ انجام دے رہے ہیں, جو مادیت کا ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ غالب تو روحانیت والی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کا درجہ جامعہ میں ہم لوگوں سے بہت بڑا ہے کہ آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایسے زمانے میں جو پرفتن زمانہ بن چکا ہے اس میں ہم اہل سنت والجماعت کی یادگار کو, اس کے دلائل کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, اپنی نسلوں کو اسے پلانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے جو خطرات ہیں اس کے لیے ہم پہلے ہی سے اس کا راستہ یعنی مکمل بنا لیں کہ ہم اس کے دفاع کے لیے ہم مکمل تیاری کر لیں. تو الحمدللہ یہ صرف جامعہ نہیں ہے کہ جس سے عالمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. الحمدللہ یہ اسلام کے آنے والے زمانے کے جو حوادثات ہیں اس سے دفاع کا ایک واحد ذریعہ ہے. گویا کہ ہم دفاع کا سب سے بڑا ذریعہ اہل دنیا کے لیے پیدا کر رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں اہل سنت والجماعت کے لیے کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو چاہے دنیا میں ہم لوگ رہیں گے تو دفاع کے لیے میدان میں ہم آئیں گے. لیکن ضروری نہیں کہ دنیا میں سب رہ جائے, سب کے لیے موت کا وقت مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے. لہٰذا خود
تو چلے جاؤ گے، اپنے سلسلے کو منقطع مت ہونے دو۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے سلسلے کو قریبار آگے بڑھانے کے لیے اس جامعہ کو بنایا گیا ہے، معرض وجود میں لایا گیا ہے۔ الحمدللہ اس سے جو کام ہوا، اور 10 عالمات یہ پہلے سال میں ہمارے سامنے آئی ہیں، آنے والے سال میں اور بھی بڑھے گا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں ان سب کا ہم شکر گزار ہیں، ان سب کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو بھی اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ اہل سنت والجماعت کے تمام اداروں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بخاری کی جو ایک رسم ادا کی گئی ہے، حقیقت میں تو صحیح معنوں میں اس کا اختتام پہلے سے لے کے آخر تک کسی مدرسے میں نہیں ہوتا ہے، مگر بطور رسم ہی کی ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رسم کو بھی حقیقت میں تبدیل فرمائے کہ ہمارے بننے والی عالمات کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ کتابوں کی صرف ابتدا نہ پڑھے بلکہ ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام احادیث تک پہنچنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم فقہ کے اندر اپنے ائمہ کو دلیل بنائیں گے، لیکن ہمارے ائمہ کے مسائل پر کوئی جرح کرے گا تو اس کے لیے ہم ان احادیث کی کتاب کو دلیل بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سننے اور سیکھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں علم نافع اسی وقت بنتا ہے کہ جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اس کو عمل میں لایا جائے، اور بولنے کی اجازت اسی وقت ملتی ہے جبکہ آدمی جو بولے پہلے اس پر عمل کرے، یا اگر بغیر عمل کے بول دیا ہو تو اس کے بعد میں وہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں اس کو عملی جامہ پہناؤں گا، ورنہ نہ بولنے کی اجازت ہے نہ کسی کو عالم کہنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سچائیوں کے ساتھ میں ہم سب کو، ہمارے ادارے سے منسلک ہونے والے کو، تمام علماء اہل سنت کو منسلک فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جامعہ کے اس دارالشریعہ ہال کے اندر بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے ختم بخاری کیا ہے، بطور رسم ہی کیا ہے۔ میرے مولا یہاں جتنے علماء عالمات نے حاضری کی ہے، جتنی ہماری طالبات یہاں موجود ہیں، اور عوام اہل سنت میں سے بھی جو حاضر ہے، پروردگار عالم ان سب کی حاضری کو اس ختم بخاری کی رسم میں قبول منظور فرما۔ جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، ذکر کیا گیا، میرے مولا وہ سب عمل کے اعتبار سے بہت قلیل ہے، مگر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے مولا، اپنے شان کریمی کے مطابق ہمارے اعمال پر ثواب عطا فرما۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ان تمام ثواب کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے صدقہ تو پھر تمام انبیاء کرام، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، ائمہ مجتہدین کی ارواح کو نذر کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ میں حضور غوث پاک اور غریب نواز رحمہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مولا تمام مسلمین و مسلمات کی روحوں کو بخشتے ہیں، قبول فرما۔ خاص طور پر حاضرین کے تمام مرحومین متعلقین کی روحوں کو بخشتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار عالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، عذاب قبر سے معمور و محفوظ فرما۔ میرے مولا ہم سب کو دین متین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے جامعہ اہل سنت والجماعت کے اداروں میں جتنے بھی بچے تعلیم لے رہے ہیں، میرے مولا سب کو اپنی بارگاہ کا منتخب بنا، میرے مولا سب کو اپنے دین کا علم عطا فرما، سب کو دین کے دفاع کے لیے تیار فرما۔ میرے مولا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا کے مطابق ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کا ہم سب کو مصداق فرما، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو حضور۔ میرے مولا مسئلہ
مسلک امام احمد رضا کے ساتھ ہم سب منسلک ہیں۔ میرے مولا مسلک امام احمد رضا کی حفاظت فرما، مسلک امام احمد رضا کو دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے امام کے ساتھ میں ہمارا جو روحانی رشتہ ہے اسے مضبوط ترین رشتہ فرما، اور سرکار عالم اس پرفتن دور میں ہم سب کو مسلک حق امام اہل سنت کے اوپر سے بات قدمی عطا فرما۔ میرے مولا کیا مانگے اور کیا نہ مانگے، جب ہر بلائی تو ہی عطا فرمانے والا ہے، حضور پاک کے وسیلے سے ہر بلائی عطا فرما، ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ میرے مولا جامعہ معینہ ازہر العلوم للبنات کے اندر جو بھی منتظمین ہے، جو باہر سے رہ کر کے کام انجام دیتے ہیں، میرے مولا جو منتظمین ہیں جو اندر رہ کر کے کام انجام دیتے ہیں، میرے مولا جو منتظمین ہیں جو باہر رہ کر کے اپنے عطیات دے کر کے اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، میرے مولا سبھی کو تو جانتا ہے، تیری بارگاہ میں ہمیں نام پیش کرنے کی کچھ بھی حاجت نہیں ہے۔ میرے مولا ان سب کی تمام خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور دنیا اور آخرت میں ان سب کو ان تمام کار خیر کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور ہم نے ہماری طالبات سے یہ کہا تھا کہ بھائی جب ہم لوگ اجتماع میں جا رہے ہیں تو بات نہیں کریں گے، تو ہم لوگ درود شریف کا ورد رکھیں گے، تو 19,12,000 اور 3 ہمارا ہے تو 19,15,000 مرتبہ ہماری طالبات نے الحمدللہ درود شریف پڑھا ہے اجتماع میں جاتے ہوئے، اور وہاں سے ختم بخاری تک تو ایک ہی ہفتہ ہوا نا، تو الحمدللہ اس میں انہوں نے اتنا پڑھا ہے۔ باقی ان کے جو اسباق وغیرہ ہے، جو ان کا سلسلہ ہے پڑھائی کا، وہ تو چالو ہی تھا، ایکسٹرا ٹائم کے اندر انہوں نے اتنا ٹائم نکالا ہے۔ میرے مولا رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا ہوا درود تو قبول فرماتا ہے۔ ہمارے طالبات کے پڑھے ہوئے اس تحفے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا ہم امید کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور رب سے بھی ہماری دعا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچائے ہوئے اس تحفے کو قبول کر کے ہم لوگوں کو اپنے شان کریمی کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے مولا ہماری بچیوں کے اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جس مقصد نیک کے خاطر میرے مولا وہ اس شامیانے کے نیچے آئی ہے، میرے مولا ان میں سے کسی کو محروم نہ کرنا، میرے مولا ان میں سے کسی کو محروم نہ رکھنا، اپنے دین کا علم عطا فرما۔ میرے مولا تیرا دین سیکھنے آئے، شیطان بھی ان کو ورگلائے گا، مت سیکھو، نکالنے کی کوشش کرے گا کہ پہنچ جاؤ۔ میرے مولا تو اگر توفیق دے گا تو شیطان ان پر غالب نہ آ سکے گا۔ میرے مولا بڑی امیدوں کے ساتھ ان کے ماں باپ نے یہاں بھیجا، بڑی امیدوں کے ساتھ ہماری طالبات اس شامیانے کے نیچے آئی ہے۔ میرے مولا اور کچھ سیکھنے کے لیے نہیں، لوگ تو دنیا دار ہو کر کے دنیا کو ترجیح دے کر کے دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے مولا یہ اس زمانے میں بھی تیرے دین کو ترجیح دے کر کے تیرے دین کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے میرے مولا یہاں حاضر ہوئی ہے۔ رسول پاک کے معجزے سے حضرت امام بخاری کی چولی کو تم نے علم سے بھر دیا تھا، میرے مولا تجھ سے مانگ کر رہے ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت کے ذریعہ ہماری طالبات کے دامنوں کو جوہر مقصود سے بھر دے، علم سے مالا مال فرما دے، اور علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ان کا جذبہ دین کی خدمتوں کا ہے، مگر تیری توفیق نہ ہوئی تو دنیا میں ہزاروں علم لینے والے ہیں جنہوں نے علم لیا اور دین لے کر بھی گمراہ ہو گئے، یا دین لے کر بھی صرف دنیا دار محض بن گئے۔ میرے مولا تو نے ان کو منتخب کر لیا ہے، اب قرآن کی یہ آیت گواہی بن رہی ہے تیری طرف سے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا۔ میرے مولا تیرا وعدہ ہے کہ اس علم دین کے لیے ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتا، تو لوگوں میں سے ان کو منتخب کر لیتا ہے۔ میرے مولا میرا حسن ظن تو یہی ہے، ہر آنے والی طالبات تیری منتخب ہے، تو نے ان کو دنیا سے نکالا ہے، اپنے دین کا راستہ بتایا ہے،
تو نے دنیا سے نکالا ہے، اپنے دین سے وابستہ کیا ہے، تو نے دنیا سے ان کو بے رغبت کر کے اپنے دین کی رغبت عطا فرمائی ہے۔ میرے مولا ان کے حوصلے بلند ہے، اس سے کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہونے دینا۔ میرے مولا شیطان کے وساوس ان کے دل تک نہ پہنچنے دینا۔ میرے مولا ان کے دلوں کو اپنی رحمت کے مضبوط حصار میں قائم فرما دینا، اور ان نیک مقصدوں میں ان کو کامیاب فرما دینا۔ میرے مولا ان کو علم دین سے وافر حصہ عطا فرما، ان کے حوصلے اور جذبات کو اور بلند فرما، دین متین کی خدمت کرنے والا بنا، آنے والے فتن سے ان کو دفاعی طور پر دین کا خدمت کرنے والا بنا۔ میرے مولا ان کے دماغوں کے دریچوں کو کھول دے، ان کے سینوں کو، ان کے سینوں کے لیے شرح صدر فرما دے۔ میرے مولا شرح صدر تو ہی فرمانے والا ہے، میرے مولا ان کے سینوں کو شرح صدر میں شامل فرما لے۔ میرے مولا ہم سب کو دین متین سے وابستگی عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے عالمات کو بھی دن دنیا رات چوگڑی ترقی عطا فرما، ان کے تمام دنیاوی جائز مقاصد اور آخرت کے مقاصد کو کامیاب بنا۔ ہمارے تمام علماء کی بھی مدد فرما، ان کی دنیا کو بھی خیر بنا دے، ان کی آخرت کو بھی خیر بنا دے۔ اس پرفتن دور میں ہم سب کے اسلام و ایمان کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام کو دی ہوئی محبت رسول اور محبت دین سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ میرے مولا رسول پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب سے کو توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کی ان نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے تمام مسلمان اہل سنت والجماعت کی دنیا کو بھی اچھا بنا، عقبہ کو بھی اچھا بنا، ان سب کو ایسے عملوں کی توفیق عطا فرما میرے مولا جس سے تو بھی راضی ہو جائے اور تیرے رسول بھی راضی ہو جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ